بسم اللہ الرحمن الرحیم. بابر اعوان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں اور پھر اتنی ہی معلومات ہمارے پاس ہوتی ہیں جتنی ہمیں سوشل میڈیا سے ملتی ہیں. ریسرچ کا ہمیں شوق نہیں ہے، جبکہ دین اسلام کے مطابق علم کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے اور علم حاصل کرنے کے لیے جو احکامات دیے گئے ہیں ان پہ ہم بالکل عمل درآمد نہیں کرتے. علم کتنی بڑی طاقت ہے یہ آگے چل کے آپ سے اس کا تذکرہ کریں گے. فی الحال ہمیں بات کرنی ہے فلسطین اسرائیل کی اس حالیہ جنگ پہ، جس میں بہیمانہ طریقے سے، وحشیانہ طریقے سے جو ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، دل خون کے آنسو ہوتا ہے. جو پروپیگنڈا ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں ہم اسی پہ یقین کر لیتے ہیں. اگر غور کریں تو ریاستی لیول پہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے وہ ہماری سوچوں سے بھی بالاتر ہے، اور اس پروپیگنڈا کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے میں مختصراً اس میں عرض کر دیتا ہوں کہ اگر آپ جرمنی میں رہتے ہیں تو آپ جرمنی کی رولنگ پاور کے اگینسٹ کوئی بات نہیں کر سکتے. اگر آپ رشیا میں رہتے ہیں تو آپ رشین رولنگ پاور کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتے. سملرلی اگر آپ چائنا میں رہتے ہیں تو آپ چائنا کی حکمران جماعت کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتے. اگر آپ نارتھ کوریا میں رہتے ہیں تو آپ نارتھ کوریا کی حکمران جماعت کے اگینسٹ کوئی بات نہیں کر سکتے. اگر آپ سعودی عربیہ میں ہیں تو آپ ریاست کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتے. پاکستان کا تو کہیں ذکر ہی نہیں ہے. پاکستان کا نہ کبھی کسی نے ذکر کیا اور نہ ہی پاکستان کو کوئی خاطر میں لاتا ہے. ڈاکٹر صاحب، امریکہ ایک اتنی بڑی ریاست جو آزادی گفتگو، آزادی اظہار رائے کی علم بردار سمجھی جاتی ہے، سپر پاور سمجھی جاتی ہے. کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہاں پہ آزادی اظہار رائے پہ کس کا کنٹرول ہے؟ جیوز کا. یس. دیکھیں، جیوز جو ہیں وہ جہاں امریکن اکانومی پہ کنٹرول کیے ہوئے ہیں وہیں پہ وہ امریکن میڈیا پہ بھی ان کا کنٹرول ہے. میڈیا ہاؤسز میں ان کی اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہے کہ جو ہماری سوچ سے بھی بالاتر ہے. ہمیں علم ہی نہیں کہ کس طریقے سے جیوز جو ہیں وہ امریکنز کو کنٹرول کرتے ہیں اور ڈکٹیٹ کرتے ہیں. امریکہ جیوز کی ڈکٹیشن پہ چلتا ہے. امریکہ نے تمام انسانی حقوق کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ اظہار یکجہتی کیا ہے. کھلے عام جو بائیڈن نے اسرائیل کی حمایت کا اعلان کیا ہے، اور کل یعنی کہ جمعرات کو بدھ کو صدر جو ہیں وہ امریکن وہ اسرائیل خود جا رہے ہیں. دوسری جانب اگر آپ یہ دیکھیں کہ حماس یا فلسطین، آپ نے ان پہ ہونے والے ظلم و ستم پہ کبھی غور کیا؟ دنیا کی اتنی بڑی کوئی جیل نہیں ہو سکتی کہ جس میں 23 لاکھ قیدی مسلسل تمام دنیا کی آسائشوں، تمام دنیا کی بنیادی ضروریات سے بالکل کوسوں دور. اگر انہیں پانی فراہم کرنا ہے تو اس کے لیے اسرائیلی پریزیڈنٹ کی اجازت کی ضرورت ہے. اگر انہیں میڈیسن کی ضرورت ہے تو اس کے لیے آپ کو یونائٹڈ نیشن سے رابطہ قائم کرنا پڑتا ہے. چاروں طرف سے بند کنکریٹ والڈ وہ آبادی کس ظلم و ستم کا شکار ہے. ایک چھوٹی سی پٹی ہے جو مصر کے ساتھ جا کے کھلتی ہے، اور اب تو اسرائیل نے وہاں پہ بے تحاشا بمباری کا اعلان کر دیا ہے کہ وہ چھوٹے سی پٹی میں سے نکل کے انہیں وہاں کے جو رہائشی لوگ ہیں، وہاں کی جو سول لوگ ہیں، ان کو یہ آرڈر دے دیا گیا ہے کہ آپ غزہ کی پٹی جو ہے اس کو خالی کر دیں، کیونکہ ہم نے یہاں پہ بمباری کرنی ہی کرنی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کتنا بڑا ظلم ہے ڈاکٹر صاحب کہ رشیا نے یونائٹڈ نیشنز کو ایک قرارداد پیش کی ہے انسانی حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ دونوں جانب سے، حماس کی جانب سے بھی اور اسرائیل کی جانب سے بھی جنگ بندی ہونی چاہیے، اور حماس میں رہنے والے فلسطینی جو ہیں ان کو خوراک فراہم کی جائے، ان کو پانی فراہم کیا جائے، ان کو زندگی کی جو بنیادی ضروریات ہیں وہ غزہ کی پٹی میں فراہم کی جائیں، اور یہ جنگ بندی ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ وہ قرارداد مسترد کر دی گئی. اس قرارداد کے حق میں یو اے ای، چائنا اور رشیا نے اور ایک موزمبیق نے
جو ہے وہ اس سے اتفاق کیا ہے. باقی 15 ممالک میں سے صرف 4 ممالک نے اس قرارداد کے حق میں بات کی ہے. فرانس نے، امریکہ نے، جاپان نے اور دیگر تمام ممالک نے اس قرارداد کو بری طریقے سے مسترد کر دیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ بہت سے ایسے ممالک ہیں ان 15 ممالک میں جنہوں نے اس میں شمولیت سے انکار کر دیا. ایک طرف رشیا جو ہے، اب یہ آپ دیکھیں 1989 میں ختم ہونے والی کولڈ وار وہ اب دوبارہ سے شروع ہونے جا رہی ہے. رشیا کسی بھی طریقے سے، چائنا کسی بھی طریقے سے کوشش کریں گے کہ یہ کولڈ وار عرب کو لے کے اس کا دوبارہ آغاز کیا جائے اور امریکہ کو کارنر کیا جائے، امریکہ کو اس خطے سے نکالا جائے، امریکہ کے تسلط سے یہ خطہ آزاد کروایا جائے. لیکن ڈاکٹر صاحب کیا یہ ممکن ہوگا؟ یہ ممکن نہیں ہوگا. ایک سوچ یہ کہتی ہے کہ جی ایران کی امداد سے حماس نے یہ اٹیک کیا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ جہاں اتنے سارے عرب ممالک مل کے اسرائیل کو شکست نہیں دے سکے تو یہ حماس کیا بیچتا ہے، حماس کس کھاتے میں آتا ہے. اور یہ ایک اتنی بڑی سازش تھی جو انسانی حقوق سے بالاتر ہو کے، جس میں امریکنز نے جیوز کا ساتھ دیا، اسرائیل کا ساتھ دیا، اور ابھی تک وہ جیوز کا اور اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آپ کے علم میں ہوگا کہ امریکی بحری بیڑا اور برطانیہ کا بحری بیڑا جو ہوائی جہازوں کا کیریئر ہوتا ہے، وہ اس وقت اس سمندر میں موجود ہے جس کی سرحد غزہ کے ساتھ اور فلسطین کے ساتھ لگتی ہے. سر یہ 23 لاکھ لوگ جس جیل میں بند ہیں وہ چاروں طرف سے کہ ایسے محاصرے میں ہیں کہ جہاں انہیں بنیادی انسانی ضروریات فراہم ہی نہیں کی جا سکتی. حماس کا یہ جو رد عمل ہے، حماس نے یہ جو حرکت کی ہے، جس کو عام لوگ جو گہرائی میں نہیں جاتے اور گہرائی میں نہیں دیکھتے، ان کو شاید اس بات کا اندازہ ہی نہیں کہ نہ پینے کو پانی، نہ کھانے کو روٹی، نہ بجلی، تمام ضروریات زندگی سے آری یہ لوگ کیا کرتے ہیں. یہ تو خودکشی کرنے والے لوگ ہیں. اگر آپ یقین کریں ڈاکٹر صاحب کہ اگر حماس کو یہ کھلی چھٹی دے دی جائے، غزہ کی پٹی میں رہنے والے فلسطینیوں کو اگر موقع ملے تو وہ خودکش بمبار بن کے اسرائیل پہ ٹوٹ پڑے کہ ان کے معصوم بچے سال ہا سال سے قتل و غارت کا شکار ہیں. اور ادھر آپ دیکھ لیں امریکہ بھی ویسے اپنی اس حکمت عملی میں بری طرح سے ناکام ہو چکا ہے. مسلم کمیونٹی ڈیڈلی اگینسٹ ہو رہی ہے. کیوں؟ آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ میں ایک امریکی یہودی نے ایک 6 سال کے معصوم بچے کو 30 دفعہ سٹیب کیا، خنجر سے اس پہ 3 دفعہ حملہ کیا اور اس کو لقمہ اجل بنا دیا. اس کی ماں پہ حملہ کیا. وہاں پہ جو بائیڈن کو خود ذاتی طور پہ جانا پڑا. اب جو بائیڈن بھی پھنسا ہوا ہے اور اس کو بھی یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ مسلم رائے عامہ کو کیسے ہموار کیا جائے. تو خواتین و حضرات، یہ تو ایک اوور ویو تھا جو میں نے آپ کو پیش کیا، اور میں نے آپ کو بتایا کہ ایک کولڈ وار کا بھی آغاز ہونے جا رہا ہے. تو میں ڈاکٹر صاحب کو دعوت فکر دیتا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ اس سلسلے میں کیا کہیں؟ سر، لمحوں نے خطا کی اور صدیوں نے سزا پائی. آپ جائیں ذرا فرسٹ ورلڈ وار میں. یہی عرب کے لوگ شریف مکہ کا جو گورنر تھا، جو عثمانی خلیفہ کا وہاں پہ مقرر کیے ہوا گورنر تھا، اس نے غداری کی خلافت عثمانیہ کے ساتھ اور اس نے انگریزوں کا ساتھ دیا، صرف اس لالچ میں کہ انگریز جو ہیں اس جنگ میں خلافت عثمانیہ ختم کرنے کے بعد، یہ جنگ جیتنے کے بعد، اس خطہ عرب کی بادشاہی جو ہے شریف مکہ کو دے دیں. اور یہ وہ شخص ہے جس کے ہاتھ میں کعبہ کی کنجیاں تھیں، شریف مکہ. انہوں نے جب غداری کر کے خلافت عثمانیہ کو شکست دلوا دی فرسٹ ورلڈ وار میں، تو یہ سارے اسی علاقے کے یہی لوگ تھے، یہی بیت المقدس کا ایریا، یہی یروشلم، یہی غزہ کی پٹی، یہی عرب کے لوگ. انہوں نے اپنے خلیفہ کے ساتھ غداری کی اور اب صدیوں میں یہ سزا پا رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ غزہ کا جو موجودہ جو ٹرمائل آیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے جیل بریک کی ہے.
قیدی جیسے جیل بریک کر جاتے ہیں نا, توڑ کے نکل جاؤ, اب کیا کریں, کب تک قید ہیں وہ اس پٹی میں, کب تک قید ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ حماس جو ہے, حماس نے 2006 میں یہاں الیکشن جیتا تھا, اور یہ فلسطینین اتھارٹی جو تھی, جو کہ ویسٹ بینک میں, جو کہ فلسطین جو ہے ویسٹ بینک میں, وہاں کی اتھارٹی نے ان کو حکومت دینے سے انکار کیا تھا, اور انہوں نے زبردستی حکومت پہ قبضہ کر لیا تھا غزہ کی. غزہ میں پچھلے 18 سال سے حماس کے انڈر ہے, اور وہاں پہ کوئی الیکشن نہیں ہوا. حماس وہاں پہ مضبوط ہو گیا. حماس کو چاروں طرف سے جب انہوں نے قابو کر لیا تو حماس نے یہ سمجھے کہ اس نے جیل بریک کی. یہی آپ کچھ صدیاں پیچھے جائیں, یہ امریکہ نے آ کے اپنا اور برطانیہ نے آ کے اپنا کیریئر کھڑے کیے ہیں نا ادھر. یہ خیر الدین باربروسا تھے. خیر الدین باربروسا ایک بحری قزاق تھا بابر صاحب, اور اس بحری قزاق نے میڈیٹرینین کے ایریا میں, یہی بحر اوقیانوس میں, اس نے وہ جہازوں کو لوٹتا تھا, اور اس کی دہشت تھی. اسے عثمانیوں نے پکڑ لیا, تھا مسلمان, عثمانیوں نے پکڑ لیا, خلیفہ کے سامنے اسے پیش کیا. خلیفہ کے سامنے جب خیر الدین باربروسا کو پیش کیا تو خلیفہ نے پوچھا کہ تم ایک سال میں کتنی دولت اکٹھی کر لیتے ہو اس بحری قزاقی سے؟ اس نے اندازاً بتایا کہ میں اتنی کرتا ہوں. خلیفہ نے کہا تم میرے امیر البحر بنو, میں اس سے 3 گنا زیادہ تمہیں پیسے دوں گا. اور خیر الدین باربروسا خلافت عثمانیہ کا امیر البحر بنا, اور کئی صدیوں تک اس کی تیار کیے ہوئے جو نیوی تھی اس نے راج کیا بحر اوقیانوس پر. آج کاش خیر الدین باربروسا ہوتا تو میں دیکھتا کہ یہ امریکہ کا بحری بیڑا اور یہ برطانیہ کا بحری بیڑا کس طرح ناکہ بندی کرتا آ کے غزہ کی. اور آپ کو پتا ہے کہ 71 میں بھی ایک بحری بیڑا تھا جس نے ہمارا بیڑا غرق کیا, جس نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا. کوئی ایئر فورس نہیں تھی. ایئر فورس بڑی امپورٹنٹ ہے. کوئی ایئر فورس نہیں تھی مشرقی پاکستان میں. پہلے دن انڈیا نے تباہ کر دیا تھا. اور یہ پتہ نہیں آج تک کبھی کسی نے نہیں بتایا کہ کیا امریکہ نے پاکستان کو کہا تھا کہ میں اپنا بحری بیڑا بھیج رہا ہوں, یا پاکستانی ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس کا خوش فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں. 16 دسمبر 1971 تک ہم اس 7ویں بحری بیڑے کا انتظار کرتے رہے, اور وہ بیڑا وہاں نہیں پہنچا. اور جہاں امریکہ نے پہنچانا چاہتا ہے بیڑا, اس نے دوسرے دن اپنا بیڑا غزہ کے ساتھ آ کے لگا دیا. تو کسی نے کہا تھا کہ حق اور باطل میں آپ کیسے تفریق کریں گے؟ پرانے زمانے کی تو بات اور ہے. اس زمانے میں کسی سمجھدار آدمی نے کہا کہ اگر دنیا کا کوئی مسئلہ اٹھا ہوا ہو اور ایک فریق کے ساتھ امریکہ کھڑا ہو تو آپ سمجھ لیں کہ وہ فریق باطل ہے, دوسرا حق پہ. تو باطل فریق جو ہے وہ اب اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے. اور مجھے ٹھیک سے سمجھ نہیں آئی کہ حماس نے یہ والا ایکٹ کیا. سر وہ جو آپ کی بات ہے میں اس سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ حماس نے جیل بریک کی ہے. حماس دیکھیں سر یہ ظلم نہیں ہے, ظلم ہے کہ نہ پانی ہے, نہ بجلی ہے, نہ کھانے کو کچھ ہے. وہ جو کچھ ضروریات زندگی, انسانی زندگی کے لیے جو ضرورتیں ہیں وہ اسرائیل کی اجازت کے بغیر غزہ کی پٹی میں داخل نہیں ہو سکتی. نہیں, لیکن بات یہ تھی کہ حماس نے یہ جو بھی ایکٹ کیا ہے نا, کہ جب تک آپ کے پاس اینٹی ایئر کرافٹ میزائل نہ ہو, آپ کے پاس ایئر فورس نہ ہو, تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ جیم پیک ایک ایریا ہے جہاں مر تو وہ رہے تھے ڈاکٹر صاحب, انہوں نے کہا کہ مر تو رہے ہیں تو پھر خودکشی کر لیں, کم از کم دنیا کو بات کرنے کا موقع تو ملے. جیسے خاموشی کیا نہیں, آپ خودکش کہہ رہے ہیں, یہ خودکش ہیں. اور 10واں دن ہے آج تک کسی نے بھی, کسی اسلامی ملک نے, کسی نے ان کی مدد کے لیے ہاں نہیں کی ابھی. ڈاکٹر صاحب اس میں وجہ ہے نا, وجہ یہ ہے کہ سعودی عربیہ جو ہے وہ اب ایک جدید سعودی عربیہ کا خواب دیکھ رہا ہے, اور وہ اب یہ تمام لڑائی جھگڑے ختم کرنا چاہتا ہے. اور یہ بھی ایک افواہ چل رہی تھی کہ سعودی عربیہ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے. تو یہ بھی ایک تھا ایک اس میں ایشو کہ اب اسرائیل کے خلاف
سعودی عربیہ شاید اس طریقے سے امریکہ کی مخالفت نہیں کرے گا. تو حماس کو تو اب ہر حالت میں اپنی موت دکھائی دے رہی تھی, جی لہذا جیل بریک کرنے کی ضرورت پیش آ جیل گئی. بریک کی. اور اب دیکھیں آئندہ کیا ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ایران کو وہ کھینچ کے لا رہے ہیں اس کے اندر, اس جنگ میں نا ایران کو کھینچ کے لایا جا رہا ہے. تو ایران نے بھی جیل بریک کرنی ہے, کیونکہ ایران پہ بھی پابندیوں کے کئی سال ہو گئے ہیں, اس پہ لگی ہوئی پابندی. خواتین و حضرات, چائنا اپنا تسلط قائم کرنا چاہتا ہے, رشیا اپنا تسلط قائم کرنا چاہتا ہے. رشیا بلا شبہ کسی وقت میں ایک بہت بڑی طاقت تھی, ایک بہت ٹیکنالوجی تھی رشیا کے پاس. چائنا بھی ٹیکنالوجی کے میدان میں کافی آگے نکل چکا ہے, لیکن میرے تجربے کے مطابق اور میری علمی معلومات کے مطابق چائنا اور رشیا دونوں اس وقت علمی اعتبار سے, ٹیکنالوجی کے اعتبار سے امریکہ کے قریب بھی نہیں جاتے. اور امریکہ کے خلاف لڑنے کے لیے, امریکہ کو اس خطے سے نکالنے کے لیے چائنا اور رشیا, جیسے امریکہ نے یوکرین میں ایک پراکسی وار کا آغاز کیا, ایک سرد جنگ کا آغاز کیا, تو شاید رشیا اور چائنا اب عربی کندھا استعمال کرتے ہوئے اس خطے میں ایک نئی سرد جنگ کا آغاز کرنے جا رہا ہے. لیکن خواتین و حضرات, علم سب سے بڑی طاقت ہے. علم کی طاقت, ہم سنتے تھے کہ نالج از پاور, تو اس کے مقابلے میں جب ہم غور کرتے تھے تو ہماری جو سطحی سوچ ہے, اس سطحی سوچ کے مطابق ہم یہ سوچتے تھے کہ شاید پیسہ بہت بڑی پاور ہے. لیکن اگر پیسہ بہت بڑی پاور ہوتی تو عرب ممالک کے پاس, برونائی کے پاس, اور اسی طرح سے اور بھی بہت سے ممالک ہیں, پاکستان میں کچھ اشخاص کے پاس پیسہ تو بے تحاشا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے, اور اس حقیقت سے آپ منہ نہیں چھپا سکتے, کہ نالج از پاور. نالج سے آپ نے ٹیکنالوجی حاصل کی, نالج سے آپ نے اتنی طاقت حاصل کی کہ اگر ہم اسرائیل کا مقابلہ کرنا چاہیں تو حقیقی معنوں میں ہم اسرائیل کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہیں. البتہ اس ساری صورتحال پہ دل خون کے آنسو روتا ہے. ہماری اپنی ناقص حکمت عملی, ہماری اپنی کم علمی اور اپنی عیاشی نے آج ہمیں اس دوراہے پہ لا کھڑا کیا کہ ایک وقت وہ تھا جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایک غلام کے ساتھ جروسلم تشریف لے گئے, اور جروسلم کی چابیاں ان کے سپرد کر دی گئیں. کوئی جنگ نہیں ہوئی, کوئی جبر نہیں ہوا, کچھ نہیں ہوا. آج وہ حالات ہیں کہ تمام عرب ممالک, تمام طاقتیں مل کے اسرائیل کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہیں, اور اسرائیل مسلسل معصوم بچوں کو لقمہ اجل بنا رہا ہے. معصوم بچے تباہ ہو رہے ہیں, گھر تباہ ہو رہے ہیں, بنیادی سہولتیں نہیں ہیں, انسانی لاشوں کے ڈھیر لگتے چلے جا رہے ہیں. اور اگر یہ جنگ بندی نہیں ہوتی تو آئندہ آنے والے وقت میں کیا ہونے جا رہا ہے, اس کا بخوبی اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. اور اس کی وجہ جو میں سمجھ سکا ہوں وہ علم سے دوری, نالج سے دوری, اور نالج کے بغیر ترقی ممکن نہیں تھی. تو ہم نے عیاشیوں میں پڑھ کے, ہم نے اپنی بدماشیوں میں پڑھ کے, ہم نے اپنی غداریوں میں پڑھ کے خود کو اتنا کمزور کر دیا کہ آج ہم ایک ضعیف کی طرح زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں. آج تک کے لیے بس اتنا ہی. آئندہ کے لیے میرے ساتھ رہیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا, کیونکہ اب دعاؤں کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں. اللہ حافظ.